بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں پر موجود پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کروں جس میں اس چھوٹی سی تقریب پروقار تقریب کا انعقاد کیا۔ جناب آپ کے یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر حیدر صاحب، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں۔ ہمیشہ ایسے تقاریب میں اس کے ساتھ اس کا جو اسٹاف ہے، جو ٹیچر حضرات ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہمارے ایس پی صاحب، اٹارنی صاحب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب اور سول سوسائٹی کے، میڈیا کے اور ہماری سیکورٹی پہ معمول جو بھی سیکورٹی پرسنل ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو، آپ نے مجھے موقع دیا آج کے دن۔ سچ پوچھیے، عید کی خوشیاں ہوتی ہیں وہ بتدریج ہوتی ہیں۔ آپ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آپ کا پہلا روزہ ہوتا ہے، یہ سفر چلتے چلتے کبھی 29 پر کبھی 30 پر پہنچتا ہے تو عید ہوتی ہے۔ عید کی کتنی خوشی ہوتی ہے آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ رمضان کے بعد میں تاریخ میں زیادہ نہیں جاؤں گا، ہسٹری میں، کیونکہ ہسٹری کو ایس پی صاحب نے اور ڈی او صاحب نے اچھے طریقے سے بیان کر دیا، تو ابھی میرے لیے تو کچھ بچا بھی نہیں ہے اور دامانے وقت میں جو ہے نا گنجائش بھی کم ہے، تو دو چھوٹے سے آپ کو مثالوں سے میں آگے تھوڑا لے جاؤں گا، تھوڑا ٹائم آپ کو لوں گا۔ تو جیسے یہ رمضان کا مہینہ گزرا، عید آ گئی، کتنی خوشی ہوئی۔ تو کسی نے کسی وقت کسی سے پوچھا تھا کہ پاکستان کیسے بنے گا، تو جواب دینے والے نے کہا تھا جب محمد بن قاسم پہلی مرتبہ دیبل کے بندرگاہ پہ اترا تھا، کہیں سے بھی ہم سارے پاکستانی، ہماری پہچان پاکستان ہے۔ آپ پشتون ہو، غیور ہو، غیرت مند ہو، بلوچوں کی طرح، پنجابیوں کی طرح، سندھیوں کی طرح۔ 1932-33 میں ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کو دے رہا ہوں۔ گول میز کانفرنس انگلینڈ کے دارالخلافہ لندن میں ہو رہی تھی، تو دو جماعتیں موجود تھیں، نمائندہ جماعتیں۔ ایک جماعت مسلمانوں کی تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے اس صدی کے بہت بڑی شخصیت محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور دوسری پارٹی جو کہ پورے ہندوؤں کی نمائندہ تنظیم کی جماعت تھی اس وقت، وہ تھی کانگریس۔ تو جب گول میز کانفرنس اس پہ ہو رہی تھی کہ کس طرح ہم جو ہے نا برا صغیر کو آگے لے جائیں گے اور آخر میں کس طرح جو ہے نا اس کا سلسلہ چلے گا، یا جیسے ڈیمانڈ تھی کہ دو الگ الگ قومیں ہیں تو ان کا مستقبل کیا ہوگا، تو ایک مودی کے کوئی آبا و اجداد تھے، کھڑا ہو گیا، میں نام نہیں لوں گا اس کا۔ اس نے کہا کہ آپ بار بار اس کا ذکر کرتے ہو کیونکہ پاکستان 23 مارچ میں تو ہو گیا تھا، لیکن یہ 1931 میں چودھری رحمت اللہ نے اس کا نام بھی پیش کر دیا تھا کہ آپ بار بار کہے تو آپ وطن لوگے، آزاد وطن لوگے، پاکستان لوگے، کس طرح لوگے؟ تو وہاں پہ ایک غیور پشتون پٹھان بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا سردار عبدالرب نشتر، جانتے ہیں؟ وہ کھڑا ہو گیا، کہتا تم کیا پوچھ رہے ہو؟ میں یہ کوٹ کر رہا ہوں، یہ سٹوری ہے چھوٹی سی۔ کہتا ہے کس طرح آپ ہم سے ملک لوگے، آزاد ملک؟ کہتا تھوڑا قریب آؤ، تھوڑا قریب آؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں۔ جیسے قریب آیا، یقین کرو اس کو وہ زناٹے دار تھپڑ پڑا کہ وہ نیچے گر پڑا۔ کہتا ہم اس طرح لیں گے تم سے ملک اپنا، آزاد ملک پاکستان اس طرح لیں گے۔ تو یہ غیور پشتون کی جو ہے ہمیشہ روایت رہی ہے۔ پھر آتا ہے 1940 23 مارچ، ہسٹری میں نہیں جاؤں گا، سب دوستوں نے بتا دیا۔ قرارداد منظور ہوئی، قرارداد کا نام لاہور رکھا گیا، قرارداد لاہور۔ تھینکس ٹو میڈیا، جس طرح کسی دوست نے کہا تو اس کو نام دے دیا قرارداد پاکستان۔ یہ جو نا 40 سے 47 کا سفر ہے، 7 سال کا، جیسے دوست نے کہا بہت تیز گزرا، بہت بڑی قربانیاں ہوئیں، آرگنائز کیا گیا مسلمانوں کو۔ آخر میں 27 رمضان 14 اگست کو ایک ملک دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا۔ خدا دادے
مملکت پاکستان. یہ خدا داد مملکت پاکستان کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا 1799 میں ہمارے ایک جری مجاہد ٹیپو سلطان تھے، اس نے اپنے ملک کا یہ نام دیا تھا. اس کی کنٹینیوٹی میں اس کو کہا جاتا ہے خدا داد مملکت پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اب ہے. اب آج 26 ہے، 23 مارچ ہے، اس کو بھی 75-76 سال ہو گئے ہیں. آپ یقین کریں پوری قوم نے، افواج پاکستان نے قربانیاں دے کر اس کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ ابھی دشمن 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ کسی طرح اس پہ حملہ کروں. اور آپ نے دیکھا بنیان مرصود 10 مئی 25 ایسا سبق سکھایا گیا، ایسا سبق سکھایا گیا کہ دنیا ابھی اس کو مثال بنا کے، پریزیڈنٹ آف USA اس کو مثال بنا کے بار بار کہتے ہیں کہ 6 ڈاؤن 11 ڈاؤن. اب تو اس کے خود کے بھی کچھ ڈاؤن ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزیں مثال بنا دیا. دنیا میں وار کورسز جو ہوتی ہیں اس میں اس کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ کس طرح ریسپونڈ کیا پاکستانی فوج نے، افواج پاکستان نے، نیوی، وہ ہماری سولجرز ہوں، ہماری فضائیہ ہوں، کہ 4 گھنٹوں میں دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا. مجبور ہوا، دنیا کی طرف گیا کہ بھئی بچاؤ ان سے بچاؤ، یہ چھوڑیں گے نہیں. ہم نے پھر بھی دنیا کو ریسپونڈ کیا. لیکن یاد کریں یہ ملک آپ کا جو ہے نا، یہ جو ملک ہے آزاد ملک، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. آج آپ خطے میں دیکھ رہے ہو جو کچھ ہو رہا ہے، یقین کرو اگر آپ مضبوط نہ ہوتے قومی طور پہ اور ملٹری کے طور پہ، تو یہ جو ادھر جنگ ہو رہی ہے شاید ادھر بھی ہوتی. لیکن آپ نے، قوم نے مل کے افواج پاکستان کے ساتھ اس کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ جب پاکستان کا نام دشمنوں تک پہنچتا ہے تو لرز جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. میں نے کہا نا 10 بار نہیں 20 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم ڈیل کریں. اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اپنے دفاع میں کر رہے ہیں. ہم نے کبھی کسی پہ چڑھائی نہیں کی، کبھی کسی پہ ہم نے کسی کو اس طرح نہیں سمجھا کہ ہم آپ کی طرف اٹیک کے لیے آ رہے ہیں. لیکن یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ہم پہ کوشش کی اٹیک کرنے کی، اور نے بہت سبق سکھائے ہیں تا قیامت تک جو ہے نا وہ یاد رکھیں گے. اور یہ پاکستان بھی تا قیامت تک زندہ و سلامت، قائم، آباد، شاد رہے گا.